ملاقات کے لیے جو بہنیں بیٹی ہیں اس کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. یہ ایک لافل مطلب یہ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلیئر انسٹرکشن دی ہے, باقاعدہ اس کے آرڈرز موجود ہیں, اور اس کے باوجود ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے, تو یہ ان لافل ہے اور یہ عدالتوں کی توہین ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی ہے, اور ایک ذمہ دار پولیٹیکل پارٹی کی ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک اداروں کے اوپر اعتماد نہیں بڑھے گا اور اداروں کے اندر جو اس کا کردار ہے وہ عوام کے امنگوں کے مطابق نہیں ہوگا, تو وہ اس ملک کی فیڈریشن کے لیے بہت خطرہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین جو بالکل ڈیفائن کرتا ہے تمام اداروں کی اپنی جورسڈکشن میں ادارے اپنے رول پلے کریں. یہ ہمارا ملک ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم نے اس ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. انشاءاللہ اس قومی کانفرنس میں ہم ایک قومی ایجنڈے پہ بات کریں گے. اس وقت عملاً جمہوریت ختم ہو گئی ہے, ڈیموکریسی اس وقت اس ملک پہ نہیں ہے, ایک شام ڈیموکریسی ہے. اور اس وقت جو فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہے, جو 17 سیٹوں کی نمائندہ حکومت ہے, جس طرح وہ قانون سازی کر رہی ہے, جس طرح وہ ملک کو چلا رہی ہے, اس طرح یہ ملک نہیں چلایا جا سکتا. یہ نواز شریف جو اس سے پہلے ووٹ کو عزت دو کی تحریک چلاتا تھا, اور ووٹ کو عزت دینے کے لیے اس نے جو ہے نا عوامی جدوجہد کی, آج اس دور میں سب سے زیادہ ووٹ کی بے تکری ہوئی ہے. میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا, لیاقت صاحب بات کریں گے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اس ملک کو قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے, جہاں قانون اور آئین کی بالادستی ہو, جہاں عدلیہ آزاد ہو, اور جہاں اس ملک میں ہر شہری کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ ان کے حقوق محفوظ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈیا کے تمام دوستوں کا بہت شکریہ. جناب اسد قیصر صاحب, جناب مصطفیٰ نواز کوکر صاحب, جناب اخوندزادہ حسین صاحب اور ان کے باقی ٹیم کے لوگ تشریف لائے. ہم جماعت اسلامی اسلام آباد کے دفتر میں ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اور ہماری جو میٹنگ ہے بہت ایک اچھے ماحول میں بھی ہوئی ہے, اور جو ملک کو مسائل درپیش ہیں اس پہ بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. جناب میاں محمد اسلم صاحب, جناب نصر اللہ رنداوا صاحب, جناب زبیر صفدر صاحب اور ہم موجود تھے. میں جو اسد قیصر صاحب نے, مصطفیٰ نواز صاحب نے جو 20 اور 21 کی ایک دعوت نامہ دیا ہے, اور جو کانفرنس ہو رہی ہے, تو ماضی میں بھی ہم کانفرنسوں میں شرکت کرتے رہے ہیں, اور اس اصولی موقف سے ہمارا ہمیشہ سے اتفاق ہے. انشاءاللہ ہم یہ پیغام امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن صاحب تک بھی پہنچائیں گے, اور انشاءاللہ اس دعوت نامے کی روشنی میں ہم حافظ صاحب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی جو ایک پیغام ہے وہ جناب اسد قیصر صاحب کو پہنچا دیں گے. اور جو انہوں نے دعوت کے لیے تشریف لائے ہیں, ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل اس میں ایک کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پاکستان ظاہری طور پر وزیر اعظم دنیا بھر کے جتنے دورے کر لیں, یا فیلڈ مارشل صاحب ان کے بارے میں دنیا میں جو بھی ایک اچھا نقطہ نظر پیش کر دیا جائے, لیکن یہ حقیقت بالکل دیوار پر لکھی ہے کہ ملک میں سیاسی بحران بدترین شکل اختیار کر رہا ہے, اور پاکستان کے عوام سے جمہوریت بھی, شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخاب بھی, اور آئین پاکستان کے تحت جو لوگوں کو بنیادی جمہوری, سیاسی, بنیادی انسانی حقوق کا جو ہے کہ اس سے محروم کیے جا رہے ہیں. پھر معاشی محاذ پر بھی IMF کا بھی شکنجہ ہے, لیکن کرپشن ہے, لوٹ مار ہے, اور مسلسل جو قومی خزانے پر ڈاکہ زنی ہے, مفت خوری ہے, اس کا خمیازہ عام آدمی بدترین شکل میں اس کو دیکھ رہا ہے, برداشت کر رہا ہے.
اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اس وقت جو ملک میں ایک سیاسی ماڈل ہائیبرڈ نظام اور جو طاقت کی بنیاد پہ نظام مسلط کیا جا رہا ہے وہ عملاً ناکام ہے، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آ سکتا، معاشی استحکام نہیں ہوگا تو قومی سلامتی کے لیے خطرات اور گہرے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور یہ وقت اور حالات کی ضرورت ہے کہ جمہوری قوتوں کو، اپوزیشن جماعتوں کو اور آئین کے تحفظ کا ایک امنگ اور دعویٰ رکھنے والی جماعتوں کو ایک بڑے ہی کلیئرٹی کے ساتھ مستقبل کے لائے عمل پر اتفاق کرنا ہوگا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھی اس وقت پاکستان کے دو صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان، جس میں بدامنی ہے، جس میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے، اور جس میں سر شام شاہراہیں بند ہو جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی کے لیے وہاں سڑکوں پر جانا، اپنے علاقوں میں جانا ایک ناممکنات کی شکل بن گئی ہے۔ اور جس آزاد ملک کے اندر لوگوں کو جان مال عزت کا تحفظ نہ ہو تو اس میں حکومتوں کو حکومت سے چمٹے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور یہ تمام کمزوری اس لیے ہے کہ 2024 کا جو انتخاب تھا اس کے نتائج اور اس کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس پہ ڈاکہ زنی ہوئی، اور زبردستی جو ہے وہ اقتدار پر غیر نمائندہ لوگوں کو بٹھایا گیا۔ مزید جو مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ ہوئی ہے اور 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے لیے جو حربے استعمال کیے گئے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور یہ خاص ایک مقصد کے لیے چیزیں حاصل کی گئی ہیں۔ ماضی میں ایوب خان تھے جو بار بار آئین کو توڑتے رہے، ضیاء الحق آئے، انہوں نے آئین کو معطل کر کے رکھ دیا، پرویز مشرف آئے، آئین جو ہے کہ ہیلڈ ان ابینس ہو گیا، پھر ایمرجنسی پلس لگائی گئی، لیکن اب تو اپنی مرضی سے مسلط کردہ جو نام نہاد جمہوری نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں 2/3 اکثریت دے کے ہر لمحے اپنی مرضی کی آئینی ترامیم کرائی جا رہی۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک کھیل ہے۔ ایک متفقہ قومی دستاویز جو 1973 کے دستور کی صورت میں موجود ہے، اس کے اندر تنازعات داخل کیے جا رہے ہیں، من پسند ترامیم کی جا رہی ہیں، اور ایک بالکل بدنیتی کی بنیاد پر یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے آج وفاق اور صوبوں کے درمیان کشمکش بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور فیڈریشن کو حقیقی خطرات اپنی جگہ لاحق ہو رہے ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو تعلقات کی کشیدگی ہے وہ پاکستان کے لیے بھی افغانستان کے لیے بھی مفید نہیں ہے۔ ہم اپنی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تمام معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے۔ افغان عوام کو کوئی منفی پیغام نہیں دیا جانا چاہیے۔ وہیں ہم افغانستان کی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ اور اب یہ بالکل بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ امریکہ جان بوجھ کے جو اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا اب وہ اسلحہ اس پورے خطے میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم طالبان حکومت سے بھی، افغان حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ امریکہ ہو، اسرائیل ہو، انڈیا ہو، ان سے دوستی کی بجائے ان کی دوستی پاکستان اور ایران کے ساتھ ہو تو یہ خطہ زیادہ مستحکم ہوگا اور زیادہ امن کا اور تجارتی اور صنعت اور اکنامک کے اعتبار سے مضبوط ہوگا، اور اس میں کلیدی کردار خود پاکستان کی حکومت کا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو پاکستان حکومت اس طرح ایک جرأت مندانہ کردار نہیں ادا کر سکتی۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ سیاست بند گلی کی طرف دھکیل دی گئی ہے، سیاست کے راستے بند کیے جا رہے ہیں،
जमहूरी हकूक़ छीने जा रहे हैं, और ये एक बहुत ही संजीदा मामला है। और वो तमाम सियासी जमहूरी क़ुव्वतें जो पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती चाहती हैं, पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम चाहती हैं, और पाकिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दिलाना चाहती हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ा टास्क और चैलेंज है कि इन हालात में ये तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इस सियासी बहरान को सियासी बुनियादों पर हल करने के लिए क्या इक़दाम और क्या लाएमल अख्तियार करती हैं। जमात इस्लामी ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह किया हुआ है कि हमने इत्तेहादी सियासत के बारे में एक वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ और रास्ता अख्तियार किया है, और हम समझते हैं कि कौमी तरजीहात में से भी कम अज़ कम एजेंडे पे सियासी और जमहूरी क़ुव्वतों को मुत्तहिद होना चाहिए और आइंदा के लाएअमल को अख्तियार करना चाहिए। 16 दिसंबर के हवाले से जनाब असद कैसर साहब ने जो बात की है, मैं बिल्कुल उसकी तायद करता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया ये 16 दिसंबर को जो हुआ था वो सकूत मशरक़ी पाकिस्तान और ढाका के फ़ाल के साथ एक बहुत बड़ा कौमी सानिया था, और हम उनके तमाम ख़ानदानों के साथ आज भी यकजहती का इजहार करते हैं। लेकिन 16 दिसंबर 1971 के बाद ये 16 दिसंबर 2025 का दिन जो है, इस एतबार से एक बदला हुआ दिन है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में बेहतरी आई है, और फिर वक्त और हालात ने साबित किया है कि दो कौमी नज़रिया और जिस मकसद के लिए अल्लामा इकबाल ने, कायद आज़म अलैहिर्रहमा ने जो एक बड़ी तहरीक और जद्दोजहद की क़यादत की थी, और मुस्लिम लीग की बुनियाद और तश्कील भी ढाका में हुई थी, और आज भी दोनों ममालिक के दरमियान अगर कोई बाहमी एतमाद की ताकत है वो दो कौमी नज़रिया है और एक बाहमी एतमाद है। हम आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इन ताल्लुकात का खैर मकदम भी करते हैं, और वो लोग कि जिन्होंने अपने असूल की बुनियाद पर फांसी के फंदों पे चढ़ गए, हर मुशक्क़त बर्दाश्त की और अपनी जानों को कुर्बान किया, लेकिन अपने मौक़िफ़ से एक इंच भी पीछे नहीं हटे। आज हम उनकी भी अज़मत को, उनकी शहादतों को भी सलाम पेश करते हैं, और हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, और यही ताल्लुकात की मजबूती इस खित्ते में कश्मीर की आज़ादी का रास्ता भी खोलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा नवाज़ साहब सवालात कर लेंगे। लियाकत कुलैशी साहब, आपने फील्ड मार्शल का जिक्र किया, हुकूमत का जिक्र किया, साथ ही ये कहा कि ये जो फेडरेशन है इसको खतरात लाहक हैं। ज़रा क्लियर कर दें, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर की वजह से फेडरेशन को खतरात लाहक हैं या शहबाज शरीफ की वजह से? आप किसका इशारा कर रहे हैं? आप क्या समझें? नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि एक जमात की जानिब से मुकम्मल वाज़ेह मौक़िफ़ हो। गुजारिश है कि भी इस वक्त तो सब लोग जानते हैं कि इस पूरे निज़ाम पर जो एक बालादस्त क़ुव्वत है वो फ़ौज की क़ुव्वत है और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की क़ुव्वत है। लेकिन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो आलाकारी का काम पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की लीडरशिप कर रही है, तो बराह रास्त सियासी और जमहूरी बुनियादों पर इस पूरे डिबैकल का और मुल्क के लिए ये तमाम खराबियों के ज़िम्मेदार आसिफ अली जरदारी साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और इनकी पूरी टीम है कि जो सिर्फ़ इक़्तिदार की हवस में आइन को, जमहूरियत को, मईशत को और पाकिस्तान के अंदरूनी इस्तेहकाम को सिर्फ़ अपने ख्वाहिशात के कुर्बान भेंट चढ़ा रहे हैं। तो बराह रास्त ज़िम्मेदारी इनके ज़िम्मे है जो आलाकारी कर रहे हैं। सैयद साहब, माजी में भी आप 2-3 कौमी कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, एक तो होटल किलाई में भी हो चुका है। बताइएगा कि उन कॉन्फ्रेंसेस का नतीजा क्या निकला और क्या इस कॉन्फ्रेंस की परमिशन आपको मिल जाएगी? देखिए, एक तो ये कि ये कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस में कर रहे हैं। ये हमारा, हम तो कोई जलसा नहीं कर रहे हैं, एक मशावरती इजलास है हमारा, और ये हमारा कानूनी हक है। इसमें कोई इजाज़त की भी ज़रूरत नहीं है, और इंशाल्लाह हम करेंगे, जो भी होगा कॉन्फ्रेंस करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब भी सूरत हाल आती है, एज अपोजिशन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम तमाम स्टेक होल्डर को इकट्ठा करें
اور قوم کے سامنے ایک اوپینین رکھے. یعنی ہم تو پولیٹیکل اور جمہوری لوگ ہیں, ہم تو ایک پرامن لوگ ہیں. ہم نے اپنی جدوجہد یا جلسے کرنے ہیں یا جلوس نکالنا ہے یا پریس کانفرنس کرنی ہے یا کانفرنس کرنی ہے, اسمبلی میں بات کرنی ہے, یہی ہمارا طریقہ ہو سکتا ہے نا, اس کے علاوہ کیا ہے. تو اس وقت بھی ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیز, سول سوسائٹی, میڈیا اور جو باہر ایسوسیشنز ہیں, اور خاص کر جو بڑے بڑے دامور وکلاء ہیں, سب کو بلائیں گے تاکہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ عملاً اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے. جو پارلیمنٹ ہے وہ برائے نام پارلیمنٹ ہے, وہ ربڑ اسٹیمپ ہے, اور اس کو جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے یہ شیم ڈیموکریسی ہے. تو اس لیے ہم نے ایک قومی عمل طے کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ بھی دیکھیں نا, ہر پارٹی کو یہ آئینی سیاسی جمہوری حق ہے کہ ان کو اکٹھا ہونے کا موقع ملنا چاہیے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے کہ ان کو بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. کے پی ہاؤس نہیں ہوگا تو کھوکر ہاؤس تو ہوگا نا. انشاءاللہ. جماعت اسلامی بھی اپنا کام کر سکتی ہے جگہ یہاں کر لیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو.